السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم پاکستان کے اس علاقے میں موجود ہیں جہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے ڈیم منگلا ڈیم کی تعمیر کے لیے پتھر لے جایا گیا۔ آج سے تقریباً 53 سال پہلے جب منگلا ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہوا تو اٹلی سے آئی ہوئی ایک کمپنی نے یہاں پر پلانٹس وغیرہ لگائے اور ایک رہائشی کالونی بھی آباد کی اور ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار مہیا کیا۔ جب منگلا ڈیم کی تعمیر مکمل ہوگی تو یہ کمپنی بھی اپنا کام مکمل کر کے واپس چلی گئی، تو آج بھی ہزاروں لوگ ان پہاڑوں سے رزق کما رہے ہیں۔ جب یہ کمپنی واپس گئی تو کئی ایکڑ رقبے پر مشتمل وہ کالونی جو انہوں نے آباد کی تھی آج وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ ایک جنگل کا سما ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اس کالونی کی سیر کراؤں گا، مکمل تفصیلات بتاؤں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے آل بٹن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، یہ وہ کالونی ہے جو اٹلی سے آئی ہوئی کمپنی نے آباد کی۔ آج یہ کالونی ایک جنگل کا سما پیش کر رہی ہے۔ یہاں پر تمام مکانات ایک ہی طرز کے بنے ہوئے تھے۔ تمام کمرے کشادہ، ہوادار اور روشن تھے۔ جب کبھی یہ کالونی آباد تھی تو یہاں پر پھولوں کی خوشبوئیں آیا کرتی تھیں۔ رات کو روشنیوں سے ایک الگ شہر نظر آتا تھا، کیونکہ اس وقت بجلی عام نہیں تھی، تو یہاں پر ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہائی پاور کے جنریٹر رکھے ہوئے تھے۔ اور اس وقت یہاں پر ایک ڈاک خانہ اور ایک پولیس چوکی بھی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے بہت پختہ عمارتیں بنائیں اور ان کا واٹر سپلائی کا نظام اور سیوریج کا نظام آج بھی اسی حالت میں موجود ہے۔ جتنی چاہے بارش ہو جائے، ان کا سیوریج کا نظام اب بھی کارآمد ہے۔ تو میں آپ کو ان مکانات کا اندر سے نظارہ کراتا ہوں۔ آج بھی یہ مکانات اندر سے بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ مکانات آج کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری حکومت چاہتی تو یہ بھی آج آباد ہوتے۔ کئی ایکڑ رقبے پر مشتمل یہ کالونی جو ایسے ہی مکانات سے بنی ہوئی ہے، آج یہ واپڈا کے زیر ملکیت ہیں۔ یہ کشادہ اور ہوادار کمرے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آج یہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اگر ہماری حکومت اس پر توجہ دیتی تو یہ بھی علاقہ آج رہائش کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ ایسے ہی ہزاروں مکانات یہاں پر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کا رنگ و روغن قائم دائم ہے۔ یہ پختہ مکانات بڑی محنت سے انہوں نے تیار کیے، لیکن ہماری آنے والی جو حکومتیں تھیں انہوں نے یہ بالکل ویران جگہ کر دی۔ اگر وہ اس پر توجہ دیتے تو یہ علاقہ آباد ہو جاتا اور یہ مکانات ویران نہ ہوتے۔ آج یہ ایک جنگل سا بنا ہوا ہے۔ اگر میں چاہوں تو آپ کو پوری کالونی کی سیر کرا سکتا ہوں، لیکن
वक्त की कमी की वजह से मैं आपको सिर्फ ये चंद मकानात दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी थे, यहाँ पर क्लब भी थे जो उस वक़्त अपने अरूज पर थे। ये एक यूरोप सा लग रहा था उस वक़्त। आज ये खंडरात हैं। अगर हुकूमत चाहे तो आज भी ये इलाका कारामंद हो सकता है, ये रहाइश के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।